کروں گا ڈاکٹر جمیل صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سفیر ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں، ان کا نقطہ نظر بھی جان لیتے ہیں ساری صورتحال پر۔ سر آپ بتائیے گا، مشرق وسطیٰ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اسرائیل نے حملہ کیا ایران پر، ایران نے اپنا دفاع کیا بھرپور، آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس ریجن میں؟ میں نے کل بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا بھونچال میرے لحاظ سے اور کافی تجزیہ نگاروں کے لحاظ سے یہ بھونچال اگلے 24 گھنٹے تو یہ رہے گا، اس سے پہلے کہ چائنا رشیا بھی بیچ میں آ گیا اور کسی طریقے سے کوئی اس میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایران کے دیکھ لیتے ہیں، احاطہ کر لیتے ہیں کہ ایران نے کیا اسٹیٹمنٹس دیے ہیں پچھلے 24 اور 36 گھنٹوں میں، اور اس کے بعد خاص طور پر حملے کے بعد، اسرائیل کے حملے کے بعد کیا اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، وہ آپ کی چینلز پہ بھی چل رہے ہیں، اس کا چھوٹا سا احاطہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ 5 کے قریب ان کی نیگوسیشنز نیوکلیئر کارڈ کے بارے میں ہو رہی تھیں، ہر مرتبہ جو بیان آ رہا تھا اس سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ امریکہ کسی صورت میں بھی، یعنی کہ اسرائیل امریکہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ ایران نیوکلیئر افزودگی کرے، لہذا یعنی انریچمنٹ بالکل ختم کر دے۔ ان کی یہ منشا تھی۔ ایران نے ہمیشہ ہر نیگوسیشن میں کہا کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم کرتے رہیں گے، پہلی چیز۔ اور پچھلے 36 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیا تھا کہ نیگوسیشن یہ کامیاب نہیں ہوتی نظر آ رہی، جنگ کا نظر آ رہا ہے۔ تو اس وقت اسی لیے کل کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ بھونچال نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا ایران اور اسرائیل کے لحاظ سے۔ اچھا سر، اسرائیل تو اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ میں چاہوں گا آپ کریں، امریکہ کیا چاہ رہا تھا، اسرائیل کیا چاہ رہا تھا، اور ایران جو کہ اپنے جو یورینیم افزودگی ہے اس کو ختم کرنا نہیں چاہ رہا تھا، تو امریکہ اور اسرائیل کا کیا موقف تھا اس مذاکرات میں؟ اسرائیل کا جو موقف تھا وہی امریکہ کا تھا۔ وہ ذرا ڈپلومیٹک انداز میں تھا، اسرائیل کا کھلے انداز میں تھا، اور اب سے نہیں، 2015 سے تو اسرائیل بڑے کھلے انداز میں کر رہا ہے کہ ہم اٹیک کریں گے، یہ معاہدہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور 2018 میں بھی انہوں نے یہی بات کی جب ٹرمپ نے واک آؤٹ کیا اس سے ایکارڈ سے اپنے پچھلے دور میں، اس وقت بھی وہ چاہتا تھا اسرائیل کی ہم حملہ کر دیں۔ یہ امریکہ کیونکہ ان کے بیسز ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے، وہ چاہتا تھا کہ اس لحاظ سے ایسکالیٹ نہ ہو۔ اب بھی جو یہ حملہ ہوا چند گھنٹے پہلے، آج صبح سے تھوڑا پہلے، اس وقت بھی مارکو روبیو تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو یونیلیٹرل ہے، ہم نے نہیں کانسنٹ دی۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم نے کانسنٹ لیا ہے، اور ایک عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بغیر امریکہ کے کانسنٹ کے اسرائیل نہیں اٹیک نہیں کر سکتا تھا۔ اب یہ ہو گیا۔ اب یہ بھونچال کی کل میں نے بات کیا کی، یا اب میں کیا کر رہا ہوں، ظاہر ہے آئل پرائسز ابھی تھوڑے سے بڑھے ہیں، لیکن جیسے جیسے اٹیک ابھی جو میرے پاس آخری خبر 74.41 کے جو ہے، یہ میرے حساب سے کوئی آج 80 تک پہنچ جائے گا، کیونکہ ابھی جو حملہ ایران نے کیا ہے جوابی، جو کہ ان کا حق تھا آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن چارٹر کے حوالے سے کہ ان کے ساورنٹی پہ حملہ کیا گیا، ان کے سائنٹسٹ مار دیے، ان کے پروفیسرز جو کہ ایسوسیٹڈ تھے سائنٹیفک ریسرچ سے، ان کو ان کے فلیٹوں میں مار دیا، ان کے فوجی سربراہوں کو مار دیا۔ تو ایران کے آیت اللہ خمینی صاحب کا، ان کے سپریم لیڈر کا بیان ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کیا ہے۔ دراصل ایران اب یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے یہ جنگ شروع کی ہے لیکن ختم ہم کریں گے۔ اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایران کا کی جو وہاں گراس روٹ لیول پر جہاں جہاں جو پاکٹس ہیں، مثال کے طور پہ ایران کے ہمدردوں کی، ایران سے تو ہمدردی تمام کے تمام اوائسی کنٹریز کی رہے گی ہی، ہوگی ہی، اور کنڈمنیشن ابھی سعودی عرب کی طرف سے آئی ہے، باقی کی طرف سے بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ مجبوری ہے سعودی عرب اور بالکل ڈاکٹر فیصل صاحب، جس طرح سے سعودیہ کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں مذمتی بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ عالمی قوانین کی جو ہے یہ کھلی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بام نہیں بنا سکتا ہے۔ اس پر عالمی قوانین کیا کہتے ہیں؟ نہیں، عالمی قانون تو بالکل کلیئر ہے۔ ایران نے کیونکہ سائن کیا ہوا ہے نان پرولیفریکیشن کا، تو اس میں وہ ایٹم بم نہیں بنا سکتا، لیکن عالمی قوانین بالکل واضح ہیں کہ ہر ملک کو یہ حق ہے کہ اپنی انرجی کے لیے وہ افزائش کر سکتا ہے، اور اسی لیے JCPOA ایگریمنٹ جو ہے، جس کو کہ یونائٹڈ نیشنز میں جمع کرایا گیا، کیونکہ یونائٹڈ نیشن چیپٹر 8 کے تحت وہ ڈپازیٹری ہے کسی بھی ایگریمنٹ کا، اور جمع کرایا گیا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ جب امریکہ اس سے واک آؤٹ کر گیا 2018 میں، اس کے بعد ایران کے اوپر کوئی قدغن نہیں تھی کہ اس ایگریمنٹ کی پاسداری کرے جو P5+1 نے کروایا تھا۔
यानी कि P5 कंट्रीज और उसमें प्लस जर्मनी शामिल था। तो उसके बाद ईरान ने 3.5 से वो 60% पे ले गया अपनी इनरिचमेंट। और जब 60% पे अगर कोई भी मुल्क अगर 60% पे चला जाए तो चंद दिनों में वो न्यूक्लियर बम बना सकता है, यानी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो वही तो बात थी, क्योंकि इजराइल बार बार तिल मिला रहा था कि भाई जबकि आप ये इन्होंने शुरू किया है उस वक्त हमें हमला करने देते तो ये मसला नहीं आता। और यही वजह है कि उन्होंने आज सबसे बड़े साइट पर नातान न्यूक्लियर साइट पर जो हमला किया वो इसी वजह से तो किया। अब उसमें क्या डैमेज हुआ है, कितनी लीकेज होती है, कितना अंदर जमीन के उन्होंने रखा हुआ था, ईरान की तैयारी तो थी। मैं समझता हूं कि अगर लीकेज भी हुई तो फिर तो ईरान के लिए भी खदशा होगा और खिते में उस पे, क्योंकि लीकेज में ज्यादा खतरा इर्द गिर्द के ममालिक को नहीं होता है जब तक कि ब्लास्ट ना हो, लेकिन ईरान में तो खतरा हो जाएगा उस लीकेज का। तो अब जब वो हो गया, अस्करी क़यादत में से काफी लोग जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, और उसके बाद अब ईरान के पास मैं जैसा बता रहा था कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत उनका हक था कि वो जवाब दे। 100 उन्होंने भेजे हैं अपने अभी ड्रोन्स, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि अगली वॉली में मजीद ईरान करेगा, क्योंकि अब तो टिट फॉर टैट वाली बात आ गई है। नेतन्याहू कह चुके हैं कि जब तक ये थ्रेट बिल्कुल खत्म नहीं होगा मैं हमला करता रहूंगा। तो वो हमला या तो ईरानी हुकाम की जानिब से भी कहा गया कि जो भारी कीमत है वो चुकाना पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर फैसल साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। रजा मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। रजा मोहम्मद साहब, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अगर ईरान ने जो है वो उन्होंने हमला किया तो यकीन हम इसराइल का जो है वो साथ देंगे। अब आप क्या समझते हैं ईरान के लिए जो है दिफाई महाज के साथ साथ सिफारती महाज पर यह कितना बड़ा चैलेंज है?